یہ بالکل غیر جانبدارانہ جو ہے میں گفتگو اقبال کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اقبال کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ وہ صادر ہوئے ہیں جس میں متعدد کفریات ہیں۔ نہ تو میں ڈسکس کر رہا ہوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو، اور نہ میں ڈسکس کر رہا ہوں مفتی راشد صاحب کو۔ مومن کے کلام کو اچھے معنوں پر محمول کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ اہل نظر اور اہل علم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وہ اس شعر کی تشریح کرنے میں مفتی صاحب کتنے ماہر ہیں، یہ دیکھنا لازمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بہت دنوں سے یہ کلام چل رہا ہے، بہت دنوں سے یہ بات چل رہی ہے مفتی راشد صاحب کی اور ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب کی۔ اصل میں بات ہے مفتی راشد صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی، کہ ان کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ذات سے کچھ تحفظات ہیں، اور ان تحفظات میں ایک جو ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت ہے، اور آپ کی ذات کو لے کر ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں کہ آپ کے افکار و نظریات کا آگے جو ہے وہ اشاعت کرنا، اس کی ترویج کرنا اور گائیڈ کرنا، اور یہ اعلان کرنا کہ اس کو شامل نصاب کیا جائے، اس پر ان کے کچھ تحفظات ہیں۔ تو جب میں نے دونوں حضرات سے یہ ریکویسٹ کی کہ خدا را آپس میں اتفاق و اتحاد کی کوئی سبیل نکالیں، اور کچھ تو ایسا ہوا کہ مفتی صاحب راشد صاحب کی طرف سے ویڈیو آئی، اور اس سے پہلے زاہد نعمانی صاحب کی طرف سے ویڈیو آئی۔ بہت ہی اچھا لگا ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے، لیکن ان میں جو کلام تھا، ان میں جو باتیں تھیں، ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کچھ اتفاق کی یا اتحاد کی کچھ سبیل نکلے گی۔ مگر ہم اب بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت میں صلح کی کوئی سبیل نکلے اور اتفاق ہو، دارالافتاء سے رجوع کیا جائے، فتاوی جات لیے جائیں اور ان پر عمل کیا جائے۔ مگر آج جس ٹاپک یا عنوان پر میں بات کرنے والا ہوں، یہ کسی کی جانب نہیں ہوگی، یہ بالکل غیر جانبدارانہ جو ہے میں گفتگو کر کے آپ کے سامنے ایک بات، کیونکہ ہمارے سامنے دو پرسنالٹیز ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرسنالٹی ہمیں ایک عاشق رسول کے طور پہ نظر آتی ہے، ایک محب وطن کے طور پہ نظر آتی ہے، ایک مفکر کے طور پہ نظر آتی ہے، ایک مدبر کے طور پہ نظر آتی ہے۔ اور دوسرا ہم ان کے اشعار کو دیکھتے ہیں، بالخصوص شکوہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر اور بھی ایسے کچھ اشعار ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں، تو اسلامی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جو حکم لگتا ہے وہ ہمارے سامنے بہت خطرناک حکم ہے کہ ان پر ڈائریکٹلی جو ہے وہ کفر کا لزوم ثابت ہوتا ہے۔ تو اب ان سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے علماء کا جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزوں کو ریسرچ کرنا، بہت سی چیزوں کو دیکھنے کا موقع عوام کو بھی ملتا ہے، خواص کو بھی ملتا ہے۔ تو میں نے بھی اس بات میں کچھ دیکھا، میں نے کہا چلیں ہم اقبال کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اقبال کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اقبال ہے کیا۔ اب آپ لوگوں کو یہ تو بتانے کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ کہاں پہ پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اور ان کا مسکن کیا ہے، کب فوت ہوئے، ہم اس بات میں بالکل نہیں جانا چاہتے۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک دو عبارتیں جو میرے سامنے آئی ہیں کہ آج ہم کیا موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے ہیرو کے طور پہ ہمیں سامنے ہمارے پیش کیے جاتے ہیں، اور تصور ان کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا تصور ہی ڈاکٹر علامہ اقبال نے پیش کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے پہلی ایک بات میرے سامنے جو آئی ہے، یہ فتاوی بدر العلماء ہے، حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی نوری آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتاوی ہے، اور اس میں ایک شخص نے آپ سے پوچھا ہے اور ڈاکٹر کا شعر ایک نقل کیا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ شعر کیا ہے۔ تو اس پہ آپ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اور اس سے دوسرے اشعار یہ ڈاکٹر اقبال سے جو ہیں وہ صادر ہوئے ہیں جس میں متعدد کفریات ہیں۔
مگر میں نے ایک بار مفتی اعظم ہند کی بات ہو رہی ہے دامت برکاتہم العالیہ سے اقبال کے بارے میں دریافت کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اقبال سے خلاف شرع امور کا صدور ہوا ہے، کفریات تک اس سے صادر ہوئے ہیں، مگر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخ اور بے ادب نہیں تھا۔ بے شک اس سے اس کی جہالت کی بنا پر کفر تک پہنچانے والی غلطیاں ہوئیں، مگر آخر وقت میں مرنے سے پہلے اس کی توبہ بھی مشہور ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخ نہ ہو، وہ اس کو توبہ کی جو ہے وہ گنجائش مل جاتی ہے۔ یہ اس کے بعد آپ نے وہ شعر پڑھے اور شعر پڑھ کر وہ رونے لگے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقبال کی سچی محبت یہ ظاہر ہے۔ تو اسی بات پر آپ نے کہ اس ذات کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب ان کی توبہ مشہور ہے تو میں اس پہ دوسرا حوالہ جو مجھے ملا، کیونکہ بالخصوص بات علماء اہل سنت کے درمیان ہے اور عوام اہل سنت کے درمیان ہے، میں پھر سے یہ آپ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا چلا جاؤں کہ نہ تو میں ڈسکس کر رہا ہوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو، اور نہ میں ڈسکس کر رہا ہوں مفتی راشد صاحب کو، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر علامہ اقبال کی، اور ہمارے جو بڑے اکابر ہیں انہوں نے اقبال کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ان کو دیکھ لیا جائے، ان کو سمجھ لیا جائے، تو پھر یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ فتاوی بدر العلماء میں یہ شو کیا گیا ہے کہ ان کی توبہ زبان زد عام ہے، مشہور ہے، مطلب اس کی توبہ بھی مشہور ہے۔ اب ایک دوسرا فتاوی جو میرے سامنے آیا، فتاوی شارح بخاری ہیں اور ان کے مصنف ہیں شارح بخاری فقیہ اعظم ہند جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اس کے جو ہیں وہ مصنف ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ جو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور یہاں پر بھی ایک علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور عام ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اس کا آخری قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن کو قرآن کہا گیا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک خطرناک جملہ ہے اگر ہم اس کو بظاہر دیکھیں، لیکن کیونکہ قرآن کی طرف عمل بالقرآن کو قرآن کہہ کر یہ حدیث مبارکہ میں جیسے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمانا کہ آپ کا خلق ہی قرآن ہے، اور اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی وہ مقولہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو اس میں ایک جو بات نقل کی گئی ہے نا، یہ بات بڑی اہم ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ نے اس میں فرمایا اور ہمیں حکم ہے کہ مومن کے کلام کو اچھے معنوں پہ معمول کریں۔ مومن کے کلام کو اچھے معنوں پر معمول کرنا یہ ہم پر واجب ہے، اور اس میں در مختار کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ یہی فتاوی شارح بخاری ہے، اور آپ سے سوال کیا گیا ہے دیگر شخصیات کے بارے میں، اور سوال کرنے والا یہ پوچھتا ہے کہ آپ ان شخصیات کے عقائد و نظریات اور ان کے ساتھ تعلق اور ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ان شخصیات میں جو پہلی شخصیت ہے وہ ہے ڈاکٹر اقبال کی۔ ڈاکٹر اقبال کی شخصیت ایمان اور آپ کے اشعار اور ان چیزوں کو لے کر آپ نے جو مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو شارح بخاری بھی ہیں، آپ کی علمی قد و قامت جو ہے وہ کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل نظر اور اہل علم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب تفصیل سے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک دو باتیں لکھتے ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ اقبال کوئی عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہ اس کے شعروں میں کچھ تضاد ہے، بلکہ اگر شکوہ کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ کفر تک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکوہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو اب اس پر آگے جو بات کرتے ہیں کہ آخر میں جو اقبال کی زندگی ہے، یا آخر میں جو اقبال کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بندہ، اس کے تعلقات انور شاہ کشمیری دیوبندی کے ساتھ بھی تھے، وہ ان کے ہاں آیا جایا کرتے تھے، اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ بھی تھے، تو ان کی طرف بھی وہ آیا جایا کرتے تھے۔
لیکن ان کا عقیدہ جو ہے یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک دو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، میں نے کثیر مطلب ایسا پڑھا ہے، میں اگر ذکر اقبال کو پڑھوں، حیات اقبال کو پڑھوں، دیگر میں نے جو کتابیں حضرت اقبال کے جو سوانح پر لکھی گئی ہیں، آپ کے حیات پر، آپ کی جو عمر پر لکھی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کروں تو ڈاکٹر اقبال کی زندگی کو ہم جب آخری لمحات میں دیکھتے ہیں تو ان کی توبہ زبان زد عام تھی، جس چیز کا مختلف کتابوں میں صرف فقط اتنی بات آئی ہے کہ توبہ مشہور ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ در مختار سے جو انہوں نے ثابت بھی کیا کہ ہمیں یہ لازم ہے ہم پر کہ ہم مومن کے لیے اس کے کلام کے اچھی تعویل یا اس کو اچھے مفہوم و معنی پر محمول کریں۔ ہم اس چیز کو اب دیکھتے ہیں، پہلی بات ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی توبہ مشہور ہے، یعنی کہ انہوں نے توبہ کی۔ اگر انہوں نے توبہ کی تو اب کیا کریں؟ جو ان کے اشعار اسلام مخالف ہیں، جن پر کفر کا فتویٰ ہے، جن پر کوئی صحیح معنی جن کا اہل لغت نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے، ان کو سائڈ پہ نکالیں، فقط اس پہ اتنا لیبل لگائیں کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر اب موضوع نہیں ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کی۔ باقی اس کے کتنے بڑے شعر، کتنے بڑے اشعار ان کے موجود ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کر اپنی نوجوان نسل کی جو ہے نا تربیت کر سکتے ہیں، اور ان کی ذات اور ان پر جو ہے نا وہ ہم کلام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، بلکہ مفکر کے طور پہ ایک اقبال کو پیش کر سکتے ہیں۔ اقبالیات میں جو ماہر ہیں وہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن آپ اگر اقبال کا فتویٰ کسی مفتی صاحب سے لینے جائیں گے تو وہ آپ کو شرعی احکام تو بتا دے گا، لیکن جو شعر آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اس شعر کی تشریح کرنے میں مفتی صاحب کتنے ماہر ہیں یہ دیکھنا لازمی ہے۔ اگر آپ ان الفاظ کی تشریح کسی ایسے بندے سے کروائیں جو اقبالیات میں ماہر ہو اور پھر وہ معنی اپنا مکمل نکال کے بتا دے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اور پھر وہ معنی آپ کسی مفتی صاحب کے پاس لے کر جائیں تو پھر فتویٰ الگ ہوگا۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تگ و دو اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو یہ اتنا بتاتا ہوں کہ اقبال کی توبہ، ہم اس پہ ہی بات کریں گے، کلام کریں گے کہ اقبال کی توبہ مشہور ہے، جو کہ ہے مشہور، کتابوں میں نکل ہوئی ہے، تو پھر ہم اس کے وہ اشعار چھوڑ دیں، اس کا وہ لٹریچر چھوڑ دیں، اس کا وہ، کیونکہ جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا پچھلا جو ہے وہ سارا اس کی غلطیاں وہ چھوڑ کر جو اس نے بعد میں اچھا کیا ہے اس پر عمل کرتے جائیں۔ اقبال بھی ہمیں نصیب ہو جائے گا اور ہمارا اقبال بھی بچ جائے گا، اور کوئی تضاد بھی نہیں رہے گا۔ یہاں تک بات ہے اقبال کی، اور بس بات اقبال کی ہے۔